اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Sidratul Muntaha. Today I am going to teach you نورانی قاعدہ the lesson number 6. ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حرکات اور تنوین کی مشق ہجے اور رواں کے ساتھ. پہلے ہم تختی حرکات کی اور تنوین کی پڑھ چکے ہیں. اب انہی تختی کو ہم ہجے اور رواں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اس تختی کو پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کچھ قاعدے معلوم ہونا چاہیے. قاعدہ نمبر 1 دو زبر. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو زبر ہیں. جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک زبر میں بدل دیتے ہیں. جیسے کہ ابدن، تو ہم جب بھی وقف کریں گے اگر دو زبر ہو لفظ کے آخری میں تو ہم اس کو ایک زبر سے بدل دیں گے ابدا. یاد رکھیے گا جب بھی ہم حرکات کی تختی پڑھتے ہیں یا تنوین کی تختی پڑھتے ہیں تو ان کو ہم کھینچتے نہیں ہیں. یہ تھی دو زبر کا وقف کرنے کا طریقہ. قاعدہ نمبر 2 ہے دو زیر والے حروف. دو زیر والے حروف کہاں ہیں؟ یہاں پر رکبتن، جیسے یہ ورڈ ہے رکبتن، یہاں پہ دو زیر ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ دو زیر والے کلمے پر وقف کرنے کی صورت میں جس کلمے یعنی کہ حرف کے آخر میں دو زیر ہوں تو اسے وقف کرنے کی صورت میں ہم ساکن کر دیں گے. جیسے یہاں پہ یہ ورڈ ہے رکبتن، لیکن ہم جب بھی وقف کریں گے ہم تو بولیں گے رکبہ. میں آپ کو سمپل مثال دے دیتی ہوں. جیسے یہ توبہ کن، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ حرف کے آخر میں دو زیر ہیں. کیا ہے یہاں پر؟ دو زیر. تو جب بھی آخری ورڈ پر کے نیچے دو زیر ہوں تو ہم جب بھی وقف کریں گے تو اس کو ہم ساکن میں بدل دیں گے. توبہ کن، آگے وقف توبق. ساکن کس شیپ کی ہوتی ہے؟ دال نما شیپ کی ہوتی ہے، اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی دو زبر کی بتائی. دو زبر کو ہم جب بھی پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے ایک زبر کر دیں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو دو زیر کی بتائی کہ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں توبہ کن جیسی ورڈ ہے تو ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن میں بدل دیں گے توبق. قاعدہ نمبر ہمارا یہاں پہ 3 ہے دو پیش. دو پیش میں کیا ہے؟ جس کلمے کے آخر پر پیش ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن کر کے پڑھیں گے. جیسے سرورن، لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں آخری والے حرف پہ جو ہے کیا ہے؟ دو پیش ہیں سرورن. لیکن ہم جب بھی وقف کریں گے تو اس کو ہم ساکن میں بدل دیں گے سرورن، آگے وقف سرور. اتنی بات آئی تھنک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب سب سے اہم بات جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے وہ ہے قاعدہ نمبر 4. جب بھی سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آخر میں گول تا آ جاتا ہے، کسی بھی ورڈ کے آخر میں گول تا آ جاتا ہے تو اسے ہم ہا ساکنہ سے بدل لیں گے. جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو ورڈ پڑھ کے بتایا تھا رکبتن. ٹھیک ہے تو یہ زیر، یہاں پہ زیر ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دو زیر کی ہم نے بات کی تھی کہ اس کو ساکن کر دینا ہے. لیکن اگر ہا گولتا آ جائے ایسی، جیسے یہ گولتا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ یہی نہیں یوز کریں گے کہ دو زیر والا یہاں پہ قاعدہ یوز کریں گے، نہیں. لیکن اگر کسی کے ورڈ کے اوپر ایسے گولتا آ جائے، یا پھر ایک اور مثال لے لیتے ہیں، یہ جیسے قابراتن، اگر ایسے گولتا آ جائے تو اس کو ہم ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. کیسے بدل دیں گے؟ ہا ساکنہ سے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. غبراتن، تو ہم جب بھی وقف پڑھیں گے تو ہم کہیں گے غبرہ. میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کو ہا ساکنہ میں بدل دیں گے. یہ ہمارے 4 مین رول تھے جو اس تختی کو پڑھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری تھے. تو آئیے ہم اس کی باقاعدہ مشق کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا. جب بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے کو دوسرے لفظ سے ملاتے ہیں، پھر اس کو کنٹینیو رواں پڑھتے ہیں، پھر تیسرے ورڈ سے ملاتے ہیں، پھر تیسرے ورڈ کو ملا کے پورا ایک ورڈ بناتے ہیں. جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن.
اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے کیونکہ ہم حرکات اور تنوین کی تختی میں ہم نہیں کھینچتے. ایک چیز میں نے آپ کو تنوین کی جس میں بتائی تھی تختی میں کہ جب بھی آگے الف یا یا لکھا ہوگا تو اس کو ہم نہ تو ہجے کرتے ہوئے پڑھیں گے نہ ہی روا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. تو یہاں پہ میں نے نہیں پڑھا. ہمارا دوسرا ورڈ ہے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، احا، دال دو پیش دن، احدن، آگے وف، احد. پہلا ورڈ تھا آبادن، دوسرا ورڈ ہے احدن. وف کرتے ہوئے پڑھیں گے احد. ایک چیز اور یاد رکھیں، جب بھی الف کے اوپر حرکات میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم اس کو الف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں. یہ چیز آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں. الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے گا تو اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم حمزہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے حمزہ زبر آ، خوا زبر خوا، اخوا، زال زبر زا، اخوازا، آگے وف، اخواز. اس کے بعد ہے حمزہ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینہ، آگے وف، آزن. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، آگے وف، آمر. حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا. اب یہاں پہ ہم اس کو نہیں کھینچیں گے، لیکن اگر ہم تختی کی بات کریں الف مدہ کی تو الف مدہ میں الف واو یا ہم کہتے ہیں کہ ان سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پہ ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں انا کہیں پہ بھی یہ ورڈ یوز ہو رہا ہو تو اس کو ہم نہیں کھینچیں گے. یہ بات آپ لوگ اچھی طریقے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں انا لکھا آئے گا اس کو ہم انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم الف مدہ نہیں کریں گے. یہ والی اس تختی میں یہ آپ کا رول سب سے اہم ہے جو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. انا جہیں کہیں بھی ورڈ آئے گا آپ لوگوں کے قرآن پاک میں یا کسی بھی سورت پڑھتے ہوئے تو آپ نے اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا. جبکہ اگر ویسے دیکھا جاتا تو کوئی اور ورڈ ہوتا تو اس کو ہم یہاں پہ الف مدہ پڑھتے، اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہم ایک الف کے برابر، بٹ یہاں پہ ہم اس کو انا پڑھیں گے. اس کے بعد ہے با زبر با، خواز خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، آگے وف، باخل. حرکات میں ہم جب بھی وف کرتے ہیں تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں لاسٹ والے ورڈ کو. اس کے بعد ہے با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تن، بارا را تن. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے میں نے دو لفظ کو جوڑا، پھر تیسرے کو جوڑا، پھر پورا پڑھا، پھر چوتھے کو جوڑا، پھر پورا پڑھا. 4 ورڈ کے لیے ہر دفعہ دو لفظ کو جوڑ کے دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ ہم نے کہہ دیے 3 لفظ ملا کے اور چوتھے کو نہیں، ہر لفظ کو ملا کے پھر پہلے لفظ کے ساتھ دوبارہ پڑھا جاتا ہے. اب یہ تھے یہاں پہ بارواتن، تو آگے ہم نے وف کیا، گول تھا تو ہم نے اس کو کہہ دیا ساکن کرتے ہیں وف کرتے ہوئے، بارواتن، آگے وف، باروا. جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جعلا، آگے وف، جعل. جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر آ، جامع، آگے وف، جامع. ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، آگے وف، حسد. ہا زبر ہا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشرا، آگے وف، حشر. خوا زبر خوا، شین زبر شی، خواشی، یا زبر یا، خواشیا، آگے وف، خواشی. خوا زبر خوا، لام زبر لا، خولا، قاف زبر قا، خولکا، آگے وف، خولق. میں کہیں بھی زبر زیر کو نہیں کھینچ رہی تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کھینچنا. خوا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولیکا، آگے وف، خولق. زال زبر زا، کاف زبر کا، زاکا، را زبر را، زاکارا، آگے وف، زاکر. را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر آ، رافا، آگے وف، رافا. را زبر را، قاف زبر قا، راکا، با زبر با، راکابا، تا دو زیر تن، راکاباتن، آگے وف، راکابا. سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سورورن، آگے وف، سورور. سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صافا را، تا دو زیر تن، صافا را تن، آگے وف، صافا را.
صاد پہ سو، ہا پہ شو، سوہو، فا دو زبر فن، سوہو فن، آگے وف، سوہوفا. الف کو ہم نے نہیں پڑھا. صاد زبر سوا، میم زبر ما، سواما، دال دو پیش دن، سواما دن، آگے وف، سوامد. تو زبر توا، با زبر با، توبا، قاف دو زیکن، توبا کن، آگے وف، توبک. تو زبر تو، با زبر با، توبا، قاف دو زبر کن، توبا کن، آگے وف، توبک، توبقا. تو پیش تو، وا دو زبر ون، تو ون، آگے وف، تو وا. ہم نے یہاں پہ یا نہیں پڑھا. الف اور یا ہم تنوین کی تختی میں ہجے اور روا کے وقت نہیں پڑھتے. عین زبر آ، با زبر با، آبا، سین زبر سا، آباسا، آگے وف، آبس. عین زبر آ، دال زبر دا، آدا، لام زبر لا، آدالا، آگے وف، عادل. عین زبر آ، لام زبر لا، آلا، قاف دو زیکن، علاقن، آگے وف، علق. عین زبر آ، میم زبر ما، آما، دال دو زیر دن، آما دن، آگے وف، آمد. عین زے ای، نون زبر نا، اینا، با دو زبر بن، اینا بن، آگے وف، اینا با. غین زبر غا، با زبر با، غابا، غا زبر غا، غابا غا، تا دو پیش تن، غابا غاتن، آگے وف، غابا غا. فا زبر فا، عین زبر آ، فا، لام زبر لا، فعلا، آگے وف، فعل. قاف زبر کو، تا زبر تا، قوتا، غا زبر غا، قوتا غا، تا دو پیش تن، قوتا غاتن، آگے وف، قوتا غا. قا پیش کو، تا زیتی، کوتی، لام زبر لا، کوتیلا، آگے وف، کوتل. قاف زبر کو، دال زبر دا، قودا، غا زبر غا، قودا غا، آگے وف، قادر. قا پیش کو، را زیری، کوری، حمزہ زبر آ، کوریا، آگے وف، کوری. قاف زبر کو، سین زبر سا، قوسا، میم تو پیش من، قوسوامن، آگے وف، قوسم. کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبہ دن، آگے وف، کعبد. کو پیش کو، تا پیش تو، کتو، با دو پیش بن، کتبن، آگے وف، قطب. کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، آگے وف، کاسب. کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را زبر غا، قافا را، آگے وف، کافر. کا پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، آگے وف، کوفوا. لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبا دن، آگے وف، لوبا دا. لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زال زبر زا، لوما زا، تا دو زیر تن، لوما زا تن، آگے وف، لوما زا. لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بن، لاہا بن، آگے وف، لاہب. میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسا دن، آگے وف، ماسد. نون زبر نا، خوازیخی، ناقی، غا زبر غا، ناقی را، تا دو زبر تن، ناقی را تن، آگے وف، ناقی را. وا زبر وا، جیم زبر جا، واجا، دال زبر دا، واجا دا، آگے وف، واجد. واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، قاف زبر کا، واسا کا، آگے وف، واسق. واو زبر وا، قاف زبر کا، واقع، با زبر با، واقعبا، آگے وف، واقب. واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والدا، آگے وف، والد. وا زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، واہبا، آگے وف، واہب. ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زال زبر زا، ہوما زا، تا دو زیر تن، ہوما زا تن، آگے وف، ہوما زا. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن، آگے وف، ہودا. ہماری آج کی تختی کا عنوان تھا تختی نمبر 6، حرکات اور تنوین کی مشق ہجے اور روا کے ساتھ. آج کی ہماری تختی ختم ہوتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.